السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پائنیئر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے نوید احمد آج ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، کل جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اب ری ٹارگٹنگ کے اس پہ جاتے ہیں کہ ری ٹارگٹنگ کیسے ہوتی ہے یا فیس بک پکسل کیا چیز ہوتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فیس بک پکسل بیسیکلی ایک ٹریکنگ کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم اپنی ویب سائٹ میں انسٹال کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کا جو ہمارے وزٹر ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے سر، ہم جتنی بھی ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کنورژن ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ کون آیا ہے، کتنی دیر اس نے اسٹے کیا ہے، کون کون سے پیجز پہ گیا ہے، اپنے ایڈ کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں ری ٹارگٹنگ جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اپنے ایڈ کو سکسیسفل کرنے کے لیے، وہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی پکسل ایک کوڈ ہوتا ہے جو ہم اپنی ویب سائٹ میں انسٹال کرتے ہیں، جس کے بعد فیس بک اور ویب سائٹ آپس میں ان کا کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، ہماری جتنی بھی اس پہ ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، جو وزٹرز آ رہے ہوتے ہیں، فیس بک ان کا ڈیٹا سارا اپنے پاس کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ری ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ری ٹارگٹ سے مراد کہ کتنے لوگ آئے تھے ہمارے ایڈ پہ، کیا کیا ایکشن پرفارم کیا انہوں نے، اور اس میں ویڈیو کتنی دیر دیکھی تھی، کتنے پرسنٹ ویڈیو دیکھی تھی، اس بیس پہ پھر ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے ایڈ میں کتنا انٹرسٹ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھنے والی چیز کیا ہے، فیس بک پکسل کو بیسیکلی فیس بک پکسل ایک کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کوڈ کو ہم جا کے انسٹال کرتے ہوتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو ویب سائٹ کا جو ہے نا ایکسپینس نہیں وہ برداشت کر سکتے کہ یار ہم اتنی مہنگی کیسے ویب سائٹ بنائیں، منیمم بھی ویب سائٹ بنائیں تو 15 سے 20 ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک فری کا ٹول ہوتا ہے جو بلاگر ہے، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوڈ۔ اب فیس بک پکسل میں بھی دو طرح کے یہ پکسل یا ٹریکنگ کوڈ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا جو ہے فیس بک پکسل ہے، دوسرا کنورژن اے پی آئی ہے۔ اب ان دونوں میں بھی بڑا ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو کنورژن اے پی آئی ہے اس کے لیے تو ویب سائٹ مسٹ ہے، لیکن جو فیس بک پکسل ہے یہ آپ کا اس پہ بھی ہو سکتا ہے، بلاگر پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیس بک پکسل ایک اولڈ ورژن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کنورژن اے پی آئی جو ہے یہ ایک ایڈوانس ورژن ہے، تو اس میں زیادہ یعنی اس میں فیچرز ہیں ایز کمپیئر کے فیس بک پکسل کی ہم بات کریں تو۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب ہم برانڈنگ کی ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں، اس برانڈنگ سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی کولڈ آڈینس کو جب وارم آڈینس کے فیز میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ پکسل کام آ رہا ہوتا ہے، یا ٹریکنگ کوڈ اسے آپ کہہ دیں کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے جہاں پہ فیس بک نے یہ سارا ڈیٹا سیو کیا، اور سیو سے مراد ہمیں وہاں پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کتنے لوگ آئے جی، کتنا انہوں نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے اس ایڈ پہ، کیا انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، یعنی وہ وہاں پہ ویڈیوز ایڈ ہے یا جو بھی آپ کا ایڈ ہے اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اس کولڈ آڈینس کو جب وارم میں لے کے جاتے ہیں تو ری ٹارگٹنگ یہ فیس بک پکسل وہاں پہ ہمارے کام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب ہم اس کو کرتے ہیں وارم آڈینس سے ہاٹ آڈینس میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ پکسل ہی اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ اسی کی بیس پہ ہمیں ان سائڈ میں جا کے یہاں پہ پکسل کو دیکھ کے ساری چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی یہ کتنے لوگ اس میں انٹرسٹڈ تھے، پھر ان کو ہم فلٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فلٹر سے مراد یعنی فنل آپ کہہ لیں کہ فنل کا وہاں پہ رول پلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جی، ان فلٹریشن والے سسٹم سے نکل کے جو لوگ آگے آتے ہیں پھر ہم ان کو ہاٹ لیڈ جو ہوتی ہیں ہماری، ٹھیک ہے، جو ہاٹ آڈینس ہوتی ہے اس میں پھر لے کے آتے ہیں، پھر ہاٹ آڈینس جو ہوتی ہے اس پہ ہم لیڈ ایڈ چلاتے ہیں۔ اب بیسیکلی جو بات سمجھانے والی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہماری کولڈ آڈینس ہوتی ہے اس پہ ہم کبھی بھی لیڈ جنریشن کا یا سیل کا ایڈ نہیں چلا سکتے، چلائیں گے تو ہمیں اس میں کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ فیس بک پکسل یا کنورژن اے پی آئی، یہ ٹولز جو ہیں ٹریکنگ کوڈ ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے برانڈنگ ایڈ چلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں ویڈیو ایڈ سب سے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، جب برانڈنگ ایڈ چلے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، کولڈ آڈینس کو برانڈنگ کے تھرو کیا کریں گے، وارم کریں گے، اپنے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنا ویب سائٹ پہ لے کے جائیں یا لینڈنگ پیج ہے آپ کا اس پہ لے جائیں، یا فیس بک پہ سمپل ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا کیا ہوگا جی، پھر ہم نے وارم آڈینس کی طرف جانا ہے۔ جب سیکنڈ فیز میں وارم آڈینس پہ جائیں گے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے سر،
یہ انگیجمنٹ یا آپ اس کو کر سکتے ہیں کسی کوئی اور آبجیکٹ یعنی اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لیڈ جنریشن یا سیل کا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جو بات ہے اس میں لیڈ جنریشن کی، تو پھر ہم نے نیکسٹ آگے جانا ہے۔ جب لیڈ جنریشن کی طرف یا فائنل سیل کی طرف جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سارے فیزز کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں، جس طرح ٹیسٹنگ فیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہمیں فیس بک پکسل کر لیا، پھر برانڈنگ ایڈ چلائے۔ اب ہماری آڈینس جو کوڈ سے وام میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وام میں گئی تو ہم نے انگیج کیا لوگوں کو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، انگیجمنٹ کے ایڈ چلائے۔ اب انگیجمنٹ کے ایڈ میں ہماری جو آڈینس آئی ہے وہ ہماری وام آڈینس کنسیڈر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم لیڈ جنریشن پہ جائیں گے، یہ ساری ری ٹارگیٹنگ ان سائٹ وغیرہ جا کے سارا کچھ انالیٹکس وغیرہ دیکھ کے کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا، پھر وہ ہماری ہاٹ آڈینس ہوگی۔ ہاٹ آڈینس پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر اپنے لیڈ جنریشن کے یا سیل کے ایڈ چلانے، وہاں سے ہمیں رسپانس مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے سیل جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو کوالٹی لیڈز مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ اچھی لیڈ جنریٹ کر سکیں گے اپنے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے لیے، یا آپ کا کوئی بھی بزنس ہے، کوئی سیل کا بزنس ہے، مثلا آپ کلودنگ سیل کر رہے ہیں، آپ شوز کر رہے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں، کاسمیٹکس ہو گیا، جیولری ہو گئی، بکس ہو گئی، ای بکس ہو گئی، کورسز ہو گئے، کچھ بھی یعنی آپ اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے برانڈنگ یعنی آپ کی آڈینس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر برانڈنگ کے بعد آپ جائیں گے انگیجمنٹ پہ، انگیجمنٹ کے بعد آپ آگے ٹیسٹنگ فیز۔ ٹیسٹنگ فیز سے مراد یہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں، ٹیسٹنگ فیز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ایڈ کریٹ کرتے ہیں، ایک کیمپین مثلا ہم کریٹ کریں گے، اس میں ہم ایک ایڈ سیٹ میں کم از کم 2 سے 3 ایڈ سیٹ اور بنائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ڈپلیکیٹ کریں گے انہیں، آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو۔ اب وہ ڈپلیکیٹ کیسے کریں گے سر، مثلا آپ ایک لوکیشن کو ٹیسٹ کر لیں کہ ہمارا مثلا 3-4 سٹیز اس میں آپ کریں، ایک ایڈ سیٹ میں آپ کریں اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی، لاہور، اس طرح یعنی مختلف شہر مختلف ایڈ سیٹ پہ کریں۔ اب دیکھیں کہ آپ کے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس میں کہاں سے زیادہ آڈینس انٹرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ لوگ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس چیز میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کو لوکیشن کا پتہ چل جائے گا، پھر آپ اس میں جائیں، باقی ایج گروپ میں چلے جائیں، آپ باقی آڈینس جو کی ورڈز وغیرہ ڈال کے ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں۔ اس کے بعد کریٹیو ٹیسٹ کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے یا جو آپ کا پوسٹ ایڈ ہے اس کو آپ کس حد تک یعنی کیسے لے کے آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ نے لازمی جو ہے نا وہ پہلے ٹیسٹ کرنا ہے۔ جو اچھا کریٹیو ہوگا وہ سب سے بہتر آپ کا پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب جتنی بھی کوالٹی لیڈ آپ کی جنریٹ ہوتی ہے، اس کو جتنی زیادہ آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی اتنی اس کی کاسٹ بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اب کاسٹ بڑھے گی، اس کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اپنے بجٹ کے مطابق رکھنے کے لیے، اپنے سی پی ایم یعنی ٹھیک ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اپنا سی ٹی آر بہتر کرنا پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا سی پی ایم ہائی ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کا لیڈ مہنگی آئے گی۔ جتنا زیادہ آپ کا سی پی ایم ڈاؤن ہوگا اتنی لیڈ آپ کو سستی آئے گی، کوالٹی لیڈ بھی ہوگی، سستی بھی ہوگی۔ اب یہ سارا پروسیس ہوگا کیسے، جب آپ کا سی ٹی آر کیسے بہتر ہوگا، جب آپ کا کریٹیو یعنی آپ کی پوسٹ ہے، آپ کی ویڈیو ہے وہ اچھی ڈیزائن ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ فردن آپ کو اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بھی کوشش کریں گے ایک ویڈیو بنا کے، اس میں بھی آپ کو سمجھا دیں، کیونکہ ہم نے آگے پریکٹیکل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال تو آپ کو صرف فارمل سی بتا رہے ہیں، آگے اس کے بعد ہم نے جا کے پریکٹیکلی ایڈ کریٹ کیسے کرتے ہیں، یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ان کو پریکٹیکل ہم نے کیسے کرنا ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز ایک سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو ساری چیزیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے کوئی بھی بندہ ان کو مزید ڈیپتھ میں سیکھنا چاہ رہا ہے، اپنا اس کو پراپر لیڈ جنریشن کو سیکھنا چاہ رہا ہے، تو وہ باقاعدہ ہمارے کورس میں انرول کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہی سکھا بھی رہے ہیں پریکٹیکلی یہ کورس، اور ہمارے کورسز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ صرف اس طرح ریکارڈڈ لیکچر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہم لیکچر کے ساتھ باقاعدہ آپ کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ آپ سے پریکٹس کرواتے ہیں، یعنی آپ کی پریکٹیکل ہوتا ہے یہاں پہ، تاکہ جب آپ یہاں سے یہ کورس کمپلیٹ کر کے جائیں تو آپ باقاعدہ اپنے لیے لیڈ جنریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ مزہ تب آتا ہے، یہ نہیں آپ کو بس ریکارڈڈ لیکچر دے دیے چلیں یہ پیسے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، یہ لیں یہ ریکارڈڈ لیکچر کا لنک ہے، باقی آپ جانے آپ کا کام جانے، وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہماری سپورٹ بھی واٹس ایپ سپورٹ ہوتی ہے، آپ کو پراپر ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے، کوئی کیوری ہو کوئی کویسچن ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو باقاعدہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا،
چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے اس فیلڈ سے وابستہ لوگوں کے ساتھ لازمی یہ ویڈیو یہ کنٹینٹ شیئر کیا کریں تاکہ اور بھی کسی کے یہ چیز کام آ سکے. ٹھیک ہے، وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.